امریکہ کی آبِ ہرمز میں ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد ایران کے خلاف جوابی کارروائیاں۔ ایرانی صوبہ ہرمزگان، بندر عباس اور سیرک میں دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹکام کے مطابق دفاعی حملے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیے گئے۔ کارروائیاں بلا جواز ایرانی جارحیت کے جواب میں متناسب رد عمل قرار دے دیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے حملوں کے دوسرے راؤنڈ میں جاسک کے قریب ایران کے حساس فضائی دفاعی نظام اور ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ کارروائیاں ایران کی جانب سے آبِ ہرمز میں امریکی آپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا رد عمل ہے۔ جواب بہت سخت اور بہت طاقتور ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی ABC نیوز سے گفتگو۔ واضح کیا وہ ہمیشہ مضبوط انداز میں جواب دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ باور کرایا امریکہ کے پاس ایک معاہدہ تھا جو بہت اچھا تھا، وہ یقیناً اب بھی موجود ہے۔ ٹرمپ کا ایران کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی خواہش کا بھی اظہار۔ تعمیر نو کے بدلے ایرانی تیل کا آدھا حصہ مانگ لیا۔ کہا ایران کو پل اور پاور پلانٹ سمیت ہر چیز دوبارہ بنانا ہوگی۔ جنوبی ایران میں امریکی حملے ختم ہو چکے اور اب صورتحال پرسکون ہے۔ حملوں میں کشم جزیرہ، سیرک، جاسک اور کوہ مبارک کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کے باعث تہران، مناب اور بندر عباس میں کسی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ سیرک میں پانی کے 2 ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پینے کے پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ ایران نے آبِ ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا، کشیدہ ماحول میں غلط فہمیوں یا غیر ارادی حادثات کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ میدان جنگ میں شکست کے باوجود امریکہ نے ایرانی عزم آزمانے کا فیصلہ کیا۔ طاقتور ایرانی افواج کسی بھی حملے یا خطرے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی جارحیت پر رد جواب۔ واضح کیا، اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو خطے سے نکل جائیں۔ خلیج فارس کی تاریخ میں بیرونی مداخلت کرنے والوں کا انجام بھیانک ہی ہوا ہے۔ امریکی اسپیکر نے ایران کے خلاف کارروائی کو متناسب اور محدود قرار دے دیا۔ مائک جانسن نے صدر ٹرمپ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کے بعد کہا کہ امریکی افواج نے دفاعی حملوں میں ایرانی ریڈار، میزائل اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد قطر، کویت، بحرین اور امارات نے اپنی افواج کو الرٹ کر دیا۔ پروازوں کے لیے فضائی حدود بھی بند کر دیں۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ طویل المیعاد معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکی، تاہم حتمی پیش رفت میں 1 ہفتے سے چند ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رابطہ۔ اسحاق ڈار کی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر بلاول کو مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا گلگت بلتستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے حکومت بنانے اور صوبائی امور پر دونوں جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے پر اتفاق۔ حکومت اور اتحادی پیپلز پارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولین ترجیح قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں ڈسکوز کی نجکاری کا جائزہ اجلاس میں نجکاری کے تمام عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے علاقے خوزدار میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 14 دہشت گرد مارے گئے۔ بڑی تعداد میں دیسی ساختہ بم بھی تباہ۔ لانس حوالدار محمد عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 2 رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ مقدمہ محکمہ داخلہ کے 9 جون کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر درج کیا گیا۔ فتنۃ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ پھر سامنے آ گیا۔ افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور رو کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کی کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے۔
خارجی شہزاد کے افغانستان سے بھارتی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہدایات دینے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں محبت کی شادی کا بھیانک انجام، دولہے کی گھر سے ہاتھ پاؤں بندھی لاش ملی، پولیس نے شک کی بنیاد پر دلہن کو گرفتار کر لیا۔ صومالیہ میں اغوا جہاز پر سوار پاکستانیوں کی رہائی کی کوششیں تیز، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا صومالی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانیوں کی محفوظ واپسی کی اہمیت پر زور دے دیا۔ شمالی آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں ایک سوڈانی کی جانب سے چاقو حملے کے بعد شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، تارکین وطن کے خلاف مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کر گئے، مشتعل مظاہرین نے کئی گاڑیاں اور املاک جلا کر راکھ کر دیں، پولیس کی جانب سے صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش جاری۔ یوکرینی صدر زیلنسکی، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور جرمن چانسلر کی ملاقات، چاروں سربراہان مملکت کی گرم جوشی سے ملنے کی ویڈیو وائرل۔ اور ایرانی ورلڈ کپ اسکواڈ لاس اینجلس میں میچ سے ایک روز قبل 15 جون کو امریکہ پہنچے گا، کھلاڑیوں کو ٹکٹیں مل گئیں، مینجمنٹ کے 14 ارکان کو امریکہ ویزا نہ مل سکا۔